بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے عید الفطر یوم تشکر۔ اسلام میں رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے تمام مہینوں میں سب سے مبارک و محترم اور مقدس و بابرکت مہینہ ہے۔ یہ پورا ماہ مبارک خواہشات کی قربانی، عظیم مجاہدے، صبر و ضبط، عبادت و مناجات، احتساب و تزکیہ نفس اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک کی اسی دینی اور روحانی عظمت و اہمیت کے پیش نظر ضروری تھا کہ اس ماہ مبارک کے اختتام پر جو دن آئے، ایمانی اور دینی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا متقاضی ہے کہ اسے امت مسلمہ کے جشن و مسرت کا دن اور دینی و ملی تہوار قرار دیا جائے۔ چنانچہ اسی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید الفطر در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے پروانہ مغفرت اور انعام و اکرام کا اعلان ہے۔ یہ کائنات کے پالنہار اللہ عز و جل کی میزبانی اور اس کے عبادت گزار متقی و پرہیزگار بندوں کی مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ عید الفطر اسلامی تہذیب و ثقافت، مسلم امہ کے اتحاد اور اجتماعیت، اسلام کی اعلیٰ اقدار اور عظیم دینی و ملی روایات کی علامت ہے۔ تہذیب و شائستگی کا یہ جشن مسرت مسلمانوں کے دینی و مذہبی تشخص کا مظہر ہے۔ عید الفطر روح کی لطافت، قلب کے تزکیہ، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ بصد عجز و انکسار روح غایت خشوع و خضوع تمام مسلمانوں کا اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ سال میں چند ایام میں جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کے تمام اقوام و ملل اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت، عقائد و نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد اور ممتاز ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دوسری اقوام کی عید محافل رقص و سرور برپا کرنے، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو جانے، بدمستیوں میں ڈوب جانے، نفسانی خواہشات اور سفلی جذبات کو فروغ دینے کا نام ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے اور بدن و لباس کی طہارت کا نام عید ہے۔ عید کا لفظ عود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ چونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن ہر سال مسرت کے ایک نئے تصور کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مسرت اور خوشی کے دن کو عید نیک شگون کے طور پر کہا جاتا ہے تاکہ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے مقبول اور عبادت گزار بندوں پر اپنی ان گنت نعمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما،
وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کو قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ کی کسی خصوصی نعمت کا نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔ اسلام میں عید کا آغاز کب ہوا؟ یہ مبارک و پر مسرت روز سنہ عیسوی کے مطابق 27 مارچ 624 عیسوی بمطابق یکم شوال 2 ہجری سے منایا جا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کا پر مسرت دینی و ملی تہوار صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے باہر عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد مدینے میں منایا۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق 2 ہجری میں کفر و اسلام کے مابین تاریخ ساز معرکہ غزوہ بدر کی انقلاب انگیز اور تاریخ ساز فتح کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس واقعے کے 8 دن بعد عید الفطر منائی گئی۔ اسلام کی یہ پہلی عید سعید جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد منائی گئی۔ چشم تصور سے دیکھیے کتنی پر مسرت اور خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و افتخار کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز ہوگا اس پہلی نماز عید کا دلکش منظر جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تکبیر و تحمید، تسبیح و تہلیل کی ایمان افروز صدائیں بلند کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر جا کر عیدگاہ میں ادا کیا تھا۔ اللہ کا کرم کہ اس نے عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اس عید سعید کی بے حد فضیلت قرار دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا۔ جب عید کی صبح ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آخر میں ہے کہ پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے کہ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ غضبناک اور اداس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بحوالہ مکاشفہ مشکات شریف، پس جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنی مزدوری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے میرا فرض ادا کر دیا ہے،
پھر وہ دعا کے لیے نکلے ہیں، اور مجھے میری عزت، جلال، کرم، بلندی اور مرتبے کی قسم کہ میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور میں تمہارے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے لوگ واپس جائیں گے۔